بیوقوف شیر۔ ظہیر حجام اپنے علاقے کا مشہور حجام تھا۔ نام تو اس کا ظہیر تھا، مگر اس کے پیشے کی وجہ سے اس کا نام ظہیر حجام سب میں مشہور تھا۔ ظہیر مختلف علاقوں میں جا کر لوگوں کے بال کاٹتا تھا اور کھانے بھی پکاتا تھا۔ ایک روز ظہیر کو اسلام نگر کے چودھری نے بلایا کہ وہ اس کے پاس آئے اور اس کی حجامت کر دے۔ ظہیر نے چودھری کا پیغام سنا تو جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے اپنا تھیلا اٹھایا اور ضروری سامان لے کر اسلام نگر کی طرف چل پڑا۔ ظہیر حجام پیدل چلتے ہوئے اسلام نگر جا رہا تھا کہ اس نے سوچا کہ یہ فاصلہ کم طے کرنے کے لیے جنگل میں سے گزر جائے۔ کیونکہ سورج غروب ہونے کے قریب تھا، یہ جنگل خطرناک جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا، جس کا اندازہ اس وقت ہوا جب وہ آدھا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ ظہیر کا دل خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے کم فاصلہ طے کرنے کی ترکیب پر غصہ آنے لگا۔ اگر وہ لمبا سفر طے کر کے چودھری صاحب کے پاس جاتا تو اس خطرناک جنگل سے بچ جاتا، مگر اب وہ واپس بھی نہیں جا سکتا تھا اور آگے بڑھنے کی ہمت کم ہو رہی تھی۔ ظہیر حجام نے کندھے پر لٹکایا تھیلا ہاتھ میں پکڑ لیا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے چلتا رہا۔ ابھی وہ مزید آگے چلا تھا کہ اسے جھاڑیوں میں سے کسی جانور کے چلنے کی آواز آئی۔ ظہیر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی احتیاطی تدابیر کرتا، ایک شیر جھاڑیوں میں سے نکل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ شیر شکل سے ہی بہت خونخوار اور خطرناک نظر آ رہا تھا۔ اس اچانک آفت کے آنے پر ظہیر حجام نے اپنی تمام قوت کو یکجا کیا اور نہایت رعبدار انداز میں بولا، ارے شیر، تم ادھر گھوم رہے ہو؟ میں نے تم کو پورے جنگل میں ڈھونڈا، مگر تم یہاں مزے سے سوئے ہوئے تھے۔ میں کافی دیر سے تم کو تلاش کر رہا تھا۔ شیر ظہیر حجام کے رعبدار لہجے سے بہت گھبرایا اور بولا، اے ابن آدم، تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ میں تو یہاں اپنی نیند پوری کر رہا تھا۔ میں نے ایسا کون سا جرم کیا ہے جو تم کو میری تلاش کرنا پڑی؟ ظہیر حجام نے ایک بار پھر رعبدار انداز میں کہا، تم کو بادشاہ نے بلایا ہے۔ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 2 شیروں کو پکڑ کر فوراً ان کے سامنے پیش کروں۔ میں نے ایک شیر پہلے پکڑ لیا ہے، وہ بہت آسانی سے مل گیا تھا۔ اب تم دوسرے شیر ہو، میں نے بادشاہ سلامت کا حکم پورا کرنا ہے۔ شیر نے جب یہ سنا تو فوراً گھبرا گیا اور بولا، تم مجھ کو مت پکڑو، میں تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں بے قصور ہوں، میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں، مگر تمہارے بادشاہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ تمہارا بادشاہ ظالم اور جابر کے سخت خلاف ہے۔ ظہیر حجام نے شیر کی حالت پتلی ہوتے دیکھی تو فوراً خود کو مزید رعبدار کرتے ہوئے بولا، اب یہ بات ناممکن ہے، میں تم کو ضرور پکڑوں گا۔ شیر نے اسے کہا، تم نے پہلا شیر کہاں قید کیا ہے؟ ظہیر نے اپنے بستے سے ایک بڑا آئینہ باہر نکالا اور شیر کے سامنے لاتے ہوئے بولا، یہ ہے پہلا شیر۔ شیر نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو اسے بھی شیر سمجھا، جو قید میں ہو چکا تھا۔ شیر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور فوراً جنگل میں بھاگ گیا۔ شیر اتنا خوفزدہ ہوا تھا کہ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا اور ناک کی سیدھ میں بھاگتا گیا۔ ظہیر حجام نے اس آفت سے جان چھوٹنے پر اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی بروقت عقل مندی پر خود کو خوب داد دی۔ ظہیر حجام بیوقوف شیر کی بیوقوفی پر خوب ہنسا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ اچھے بچوں، مصیبت کے وقت فوراً عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مصیبت ٹل جاتی ہے۔